23 اور 24 تاریخ کو ہونے والے اجلاس کی تیاری کے سلسلے میں اسی عنوان پر مقرر کیا گیا ہے جو عنوان وہاں پر مقرر ہے، یعنی تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا یہ نہایت ہی مکمل، نہایت ہی جامع ترین دین اللہ نے عطا فرمایا۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دین پاک لے کر آئے تھے، لوگوں نے اسی دور سے مخالفت کا آغاز کر دیا تھا، اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو چیز بہت ہی اچھی ہوتی ہے، بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، بہت ہی جامع ترین ہوتی ہے، ایسی چیز کے حاسدین بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جو چیز نامکمل ہو، جو چیز بالکل خراب اور خستہ حالت میں ہو، اس کے اوپر کون حسد کی نگاہ ڈالتا ہے؟ حسد کی نگاہ اسی چیز پر ڈالی جاتی ہے جو بہت ہی عظیم الشان ہوتی ہے، جو بہت ہی بلند و بالا ہوتی ہے، جو بہت ہی زیادہ مستحکم ہوتی ہے، جو جامع اور بہت ہی کامل ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل نبوت سے نوازا تھا، کامل نبی بنا کر بھیجا تھا، اور آپ کے اوپر جو شریعت نازل فرمائی تھی وہ شریعت بھی کامل شریعت نازل فرمائی تھی، اس لیے اسی دور سے آپ کی بھی مخالفت ہونے لگی تھی اور اس کے ساتھ شریعت مطہرہ کی بھی مخالفت ہونے لگی۔ یہ آپ کی مقبولیت کی دلیل ہے، یہ آپ کے محسود ہونے سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ انتہائی محبوب۔ اور پھر ایک اور بات اس وقت ذہن میں آ رہی ہے، عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک، وہ سب کے سب پیغمبر بھی اپنے اپنے دور میں آئے، اور جب وہ آئے تو لوگوں نے ان کی بھی مخالفت کی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی مخالفت کی گئی، حضرت یحییٰ کی مخالفت کی گئی، حضرت موسیٰ کی مخالفت کی گئی، حضرت ابراہیم کی مخالفت کی گئی، اور بھی جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے مخالفتیں ان کے دور میں بھی ان کی ہوتی رہی۔ لیکن جب ان کا زمانہ ختم ہو گیا تو مخالفتیں بھی ختم ہو گئی، اگرچہ ان کے ماننے والے بعض لوگ اب بھی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو اپنا پیغمبر ہی نہیں بلکہ خدا کے مقام پر پہنچا کر ان کو ماننے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج ان پیغمبروں کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے۔ اگر مخالفت اس دور میں ہو رہی ہے تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ پر جو شریعت اللہ نے نازل کی اس شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ سمجھتے چلے کہ ایسا اس لیے ہے کہ ان پیغمبروں کے دور ختم ہو گئے اور ہمارے نبی کا دور ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک جاری ہے، اسے قیامت تک مخالفت بھی جاری رہے۔ یہ مخالفت کا ہونا نبی کی شریعت کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ آج ذرا سوچئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے، ہندو تو اس کو نہیں مانتا، بدھزم کو ماننے والا تو اس کو نہیں مانتا، اسی طریقے پر اور بھی بہت سارے مذاہب دنیا میں موجود ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے، ان کی شریعت کو اللہ کی شریعت نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، لیکن ان کو نہ ماننے والے بھی آج بہت بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہے۔ ہندو ان کو نہیں مانتے، اور بھی بہت سارے لوگ ان کو نہیں مانتے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج حضرت موسیٰ کی وہ لوگ مخالفت نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ
عیسیٰ کی مخالفت نہیں کرتے، ان کی شریعتوں کی مخالفت نہیں کرتے، ان کی کتابوں کی مخالفت نہیں کرتے؟ اگر مخالفت کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ صرف ہمارے نبی کی مخالفت کی جاتی ہے، ان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے اندر کمیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ قرآن پر اعتراض کیا جاتا ہے اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے بھائیوں کہ ہماری شریعت زندہ ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا۔ جب نبی کی شریعت آتی ہے تو جب تک وہ دنیا میں رہتی ہے لوگ اس کی مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے نبی کی شریعت قیامت تک کے لیے آئی تو قیامت تک کے لیے مخالفت کا دور بھی چلے گا۔ اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ بہت خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہماری شریعت زندہ ہے، ہمارے نبی زندہ ہے، ان کی تعلیمات زندہ ہے، ان کے اخلاق زندہ ہے، ان کے کردار زندہ ہے، ان کی ہر چیز زندہ ہے، ان کی کتاب زندہ ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے، قیامت تک جاری رہے گا، اس لیے لوگ اس کی مخالفت کے ڈر پہ۔ بہرحال شروع دور سے سلسلہ چل رہا ہے اور حضرت مولانا تنویر ہاشمی صاحب دامت برکاتہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان مخالفتوں کے پیچھے یہود و نصارہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بے شک یہود و نصارہ نے شروع سے کام کیا اور پھر آج سے سمجھے کہ 400-500 سال پہلے جب دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں کر سکتے، اپنے ہتھیارات کی بنیاد پر نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے اپنا رخ بدلا اور انہوں نے اسلام پر اعتراض کا ایک نیا باب آغاز کر دیا۔ مستشرقین کو پیدا کیا گیا۔ مستشرقین وہ لوگ ہیں جو اسلامی علوم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں، احادیث کا ذخیرہ پڑھتے ہیں، تشریحات پڑھتے ہیں، فقہیات پڑھتے ہیں، ہماری تاریخ پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کے حالات پڑھتے ہیں، ان سارے علوم اور فنون کو پڑھتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، بلکہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہم کیڑے نکالنے کی کوشش کریں، پھر اس کو من مانی تشریحات دے کر، من مانی تفسیرات دے کر، من مانا مفہوم پہنا کر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج سے 400-500 برس پہلے یہ تحریک شروع کی گئی مستشرقین کی، اور ایک بہت بڑا طبقہ اس کو پڑھنے پڑھانے اور پھر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کام کرنے پہ تل گیا، اور انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دی، اتنی کتابیں لکھ دی کہ آج سے میں تقریباً 2-3 سال پہلے اس بات کی تلاش میں اور جستجو میں کسی خاص موضوع پر لکھنے کے لیے کتاب میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا تو میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ ان 400-500 سالوں کے اندر ان مستشرقین نے اتنا زیادہ مواد اسلام کے خلاف تیار کر دیا ہے کہ اگر آج ہم اس کا جواب لکھنے کے لیے بیٹھے، اس ساری دنیا کے علماء لکھنے کے لیے بیٹھے، تو ہمیں بھی 400-500 سال چاہیے۔ ہر موضوع پر کتاب موجود ہے، سیرت النبی پر، لیکن نام سیرت النبی ہے، لیکن اس میں سیرت النبی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت کو مسخ کیا گیا ہے۔ قرآن کی تفسیروں کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس میں قرآن کی تفسیر نہیں، تحریف ہے۔ ہماری تاریخ کو پڑھنے والے یہ پڑھ کر تاریخ کے عنوان پر کتابیں لکھ گئے ہیں، لیکن تاریخ کو بگاڑا ہے، تاریخ کو مسخ کیا ہے، واقعات کو مسخ کیا ہے، اور اس طریقے پر لوگوں کے درمیان میں ان کتابوں کو پھیلا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، شروع دور سے مخالفتیں، پھر اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ، ظاہری طور پر لڑائیوں، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ
کہ اسلام کے اوپر اعتراضات اور اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش، اسلام کی تعلیمات کو محرف کرنے کی کوشش، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود الحمدللہ آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، ہمارا دین زندہ ہے، ملت زندہ ہے۔ یہ ملت کبھی سوتی تو ہے، مردہ نہیں ہو سکتی، کبھی کبھی سو جاتی ہے۔ اسی سوئے ہوئے مسلم معاشرے کو جگانے کے لیے آج کا اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ ہاں مردہ نہیں ہے، الحمدللہ زندہ ہے، البتہ کبھی کبھی سو جاتے ہیں، غفلت کی نیند لگ جاتی ہے، اس نیند سے بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمیں کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے بقایا جات ہیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، مخالفتیں اور مداخلتیں اور تحریف کرنے اور بگاڑنے اور اسلام کے خلاف ادھر سے ادھر مختلف چیزوں کو میڈیا کے ذریعے پھیلانے، یہ سب کی سب جو کوششیں ہو رہی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی کا بقایا ہے، اب چل رہا، یہ چلتا رہے گا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا کیا فرض ہے؟ ہمارا فرض اس سلسلے میں دو باتیں، میں زیادہ طویل تقریر نہیں کروں گا۔ الحمدللہ مسلم پر صلی اللہ کی مختصر تاریخ، اس کی بنا کیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس میں کن کن امور کے اوپر کن کن دوروں میں کیا کیا واقعات پیش آئے، اور مسلم پر صلی اللہ کے اس اہم ترین متحدہ محاذ نے ہمارے لیے آپ کے لیے کیا سرگرمیاں دکھائی اور کیا خدمات انجام دی، اور اس ہندوستان کے اندر مسلم معاشرے کو اور مسلم تعلیمات کو، قرآن اور حدیث کو اور مسلم پر صلی اللہ کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی۔ الحمدللہ حضرت مولانا مقصود عمران صاحب دعوت برکاتہم نے مختصر پیرائے میں آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں واضح کر دی، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ دو باتیں اس وقت عرض کر رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر شریعت کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ شریعت محفوظ ہے، لوگ آتے رہیں گے، تحریفیں کرنے کی کوششیں کریں گے، مخالفتیں کرنے کی کوششیں کریں گے، لیکن حفاظ برابر تیار ہوتے رہیں گے، علماء برابر تیار ہوتے رہیں گے، حفاظ کرام الفاظ قرآن کی حفاظت کریں گے، علماء کرام معانی قرآن کی اور اللہ کے نبی کی احادیث کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے، اور فقہائے اعظام اللہ کے دین کے مسائل اور اس کے احکام کی حفاظت برابر کرتے چلے جائیں گے، اس کے اندر کسی گڑبڑ کو کبھی برداشت نہیں کرے۔ آپ نے واقعہ سنے، شابانو کیس کا مسئلہ آیا، شابانو کیس میں کیا ہوا تھا؟ قرآن کی ایک آیت کو بگاڑا گیا تھا، قرآن کی ایک آیت کی ایک جج نے غلط تفسیر کی تھی۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اس کا ترجمہ ہے جو عورتیں مطلقہ ہو، جن کو طلاق دے دی جائے، ان کو متاع دینا ہے بالمعروف، معروف طریقے پر جو شریعت نے مقرر کیا ہے اس انداز پر اسے متاع دینا ہے۔ متاع کے معنی آتے ہیں کچھ نفع کی چیزیں اس کو دے دینا۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، جو تفسیر اللہ کے نبی سے، حضرات صحابہ کرام سے، تابعین و تبع تابعین سے، اکابرین امت سے، سلف صالحین سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ضرورت سے کسی کو طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو، تو پھر طلاق میں جو دیا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مہر دیا جاتا ہے، واپس کیا جاتا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ جو ہے اس کا جو ساز و سامان ہوتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ متاع یا اور نفقے کے ساتھ ایک متاع کے معنی کچھ دے دو تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ آپ دے دے 50,000 روپے، کوئی دے دے 1 لاکھ روپے، کوئی دے دے 2 لاکھ روپے، اگر کسی کی حیثیت ہے 10,000 کی تو 10,000 دے دے، اگر کسی کی حیثیت ہے 5,000 کی تو 5,000 دے دے، متعین کچھ نہیں، اس کا نام ہے شریعت کے اندر متاع۔ اللہ نے کہا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس زمانے میں جو جج تھے انہوں نے فیصلہ کرتے ہوئے اس آیت کا حوالہ دیا، اور شاہ بانو کیس کے اندر یہ لکھا کہ شوہر کو چاہیے کہ جب تک
جو ہے طلاق شدہ عورت دوسری شادی نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو مسلسل خرچہ دیتا رہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل میں لکھتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. پر صلی اللہ بورڈ کھڑا ہو گیا، علماء کرام کھڑے ہو گئے، مشائخ اعظام کھڑے ہو گئے، عوام الناس کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ غلط تفسیر ہے، اس تفسیر کو ہم نہیں مانیں گے. وہ تفسیر معتبر ہوتی ہے جو اللہ کے نبی سے آئے، وہ تفسیر معتبر ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ سے آئے، وہ تفسیر معتبر ہوتی ہے جو ہمارے بزرگوں سے ثابت ہو. یہ کسی جج کی تفسیر قابل قبول نہیں ہو سکتی. Hey,